بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ کسی کو حسن صورت سے نوازتا ہے، کسی کو حسن سیرت سے نوازتا ہے، کسی کو زیور علم سے نوازتا ہے، کسی کو قامت رانائی سے نوازتا ہے، کسی کو جمال جہاں آرائی سے نوازتا ہے، اور کسی کو تقوی اور کردار کی دولت سے نوازتا ہے۔ مگر جب اس عصر میں اللہ کی یہ ساری نعمتیں کسی ایک ذات میں جمع ہو جائیں تو اسے علامہ علاء الدین صدیقی کہتے ہیں۔ دوسرا، میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس عہد اور سابقہ زمانوں کے فقراء کو پڑھا، فلاسفہ کو پڑھا، دانشوروں کو پڑھا، تو سارے فقراء فلاسفہ دلیل و استدلال کی طاقت سے دماغ کے ذریعے دل میں اترتے ہیں۔ مگر میں نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا کہ جو اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلتا تھا وہ دل کے دروازے پر دستک دیتا تھا۔ جو دماغ کے راستے سے، عقل کے راستے سے، استدلال کے راستے سے دل میں اترتے ہیں، کبھی بہکا بھی دیتے ہیں، کبھی بھٹکا بھی دیتے ہیں، لیکن جو دل کے راستے سے دماغ میں داخل ہوں وہ دماغ کو راہ راست پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو علامہ علاء الدین آپ کو دل کی دنیا میں لاتے تھے اور آپ کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ہے وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ اسی طرح میں نے شکوہ خطابت والے بھی بہت دیکھے، لیکن جو شخص زبان سے پہلا لفظ تبسم آمیز مسکراہٹ سے نکالتا تھا وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اور میں نے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتار کے بارے میں پڑھا کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمع، کہ تاجدار کائنات کا انداز گفتار، انداز تکلم، انداز خطاب ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ جدا جدا معلوم ہوتا ہے، جیسے موتی لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، اور جو سنتا وہ سمجھ جاتا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ دنیا کا کوئی اور ایسا انسان ہے کہ جس نے زندگی کے پہلے دن سے آخری ظاہری حیات تک جو بھی آپ کی زبان سے ادا ہوا ہو وہ آج تک احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے؟ تو میں نے علامہ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی کی خطابت کو بھی ایسے ہی دیکھا، ایسے ہی پایا۔ اس کے بعد نذرانے سب پیروں کو ملتے ہیں، نذرانے سب آستانوں پر لٹائے جاتے ہیں، لیکن وہ نذرانے نظر نہیں آتے۔
کسی کی وقت نہیں ہے میرے عزیز، کسی کی تجوری میں چلے جاتے ہیں، کسی کے بینک بیلنس میں چلے جاتے ہیں، کوئی بنگلے بناتا ہے، کوئی جاگیریں خریدتا ہے، اور کسی کی اولاد آسانی کی اس کمائی سے آوارہ ہو جاتی ہے، لیکن جس کو دیے ہوئے نذرانے ان کے وصال کے بعد بھی برسرے زمین نظر آتے ہیں، وہ علامہ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ۔ انہوں نے جاگیریں نہیں بنائی، ٹرسٹ بنایا، قوم کی امانتوں کی حفاظت کی۔ ویسے تو آج بھی ایسے پیر اہل اقتدار میں بھی موجود ہیں کہ جو سال میں ایک دن پگڑی پہن کر مریدوں کو جنت چھوڑاتے ہیں، پھر پتہ نہیں خود بھی اس راستے پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ لیکن علامہ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز فرد تھے، اور ہمارے قائرہ صاحب علم کی بات کر رہے تھے، ان پہاڑوں سے علم کے پیاسے میدانوں میں جاتے تھے اور وہ علم کو اٹھا کر ان پہاڑوں میں لے آئے اور ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس لیے لوگ کرامتوں کے لیے خطباء کی خدمات لیتے ہیں، کوئی بشارتیں گڑھتا ہے، کوئی خواب پیش کرتا ہے، لیکن جس نے زندہ کرامتوں کو دیکھنا ہو، یونیورسٹی کی صورت میں، میڈیکل کالج کی صورت میں، تعلیمی اداروں کی صورت میں، رفاہی اداروں کی صورت میں، ان کو کسی مارکیٹنگ ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشبو آنس کے خود بگویت نہ کہ عطار بگویت۔ اس لیے میں حضرت سے زیادہ نہیں ملا، کم ملا، لیکن میں نے انہیں محبت کرنے والا پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ پروانوں کی طرح ان پر نچھاور ہوتے تھے، لوگ بھی دولت لٹاتے تھے ان پر، اس جیسا میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ مجھے اور اس آزاد کشمیر کے صدر کو کوئی بتائے کہ صدر یا گورنر کا کام پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے لیے چانسلر یا وائس چانسلر مقرر کرنا ہوتا ہے، کسی ٹرسٹ کے تحت قائم یونیورسٹی کے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے بھی ٹرسٹ کے متولی کو اختیار دیا ہے، اور کسی گورنمنٹ کو ٹرسٹ کے متولی کے اختیارات کو سلب کرنے کا اختیار نہیں۔ مجھے آج علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ اختلافات کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر نکالیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے عجب، تکبر، تفاخر، انا، خود پرستی اور خود رائی کے بانس سے اترنا، زمین پہ آنا پڑے گا۔ عجب کو انکسار سے، تکبر کو تواضع سے، تفاخر کو سپاس سے، اور خود پرستی، انا پرستی اور خود رائی کو ایثار سے بدلنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حفظ مراتب کا پاس رکھنا ہوگا۔ جس دن کوئی اس کسوٹی پر
اس معیار پر، اس میزان پر پورا اترے گا تو منٹوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چونکہ تحفظ ناموس رسالت کی عنوان سے معنون کیا گیا ہے، تو میں وقت کے اہل اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں کہ قراردادیں پاس کرنا بے اختیار لوگوں کا کام ہوتا ہے، اقدامات کرنا صاحب اختیار کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں پارلیمنٹ سے قراردادیں پاس کر کے نہ دکھائیں۔ جب تک بھارت کو سیاسی، سفارتی اور اقتصادی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا تب تک وہ باز نہیں آئے گا۔ صرف جزوی طور پر سعودیہ یا کویت یا بحرین یا عمان نے علامتی اقدامات کیے تو مودی کا دماغ درست ہو گیا۔ اگر حقیقی اقدامات کریں، اگر آج مڈل ایسٹ سے ہندوستان کے تجارتی مفادات کو ختم کر دیا جائے تو اس کی معیشت آسمان سے زمین پہ آ جائے۔ اس لیے اہل اقتدار کی ذمہ داری عملی اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ اور میں میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی لیڈروں کے سامنے چند ہزار، چند سو لوگ ہوتے ہیں، ان کو نان اسٹاپ دکھاتے ہو، اور یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا ان کی بنیادی انسانی جمہوری حقوق نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے پیغام کو بھی دنیا تک پہنچایا جائے؟ تو اس لیے وہ میڈیا جو سب کی خبر لیتا ہے، اسے پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، ورنہ ایک خادم حسین نہیں سمجھایا جا رہا۔ اگر یہ سب مجذوب خادم حسین بن گئے تو سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے میں پیغام دیتا ہوں کہ کربلا کے سوداگر اور خون حسین کے تاجر بہت دیکھے ہیں، مگر اپنی کربلا سجانے والا خادم حسین ابھی ہے کہ تم نے دیکھا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے حقوق کی پاسداری کرو، ورنہ یہ سوئے ہوئے شیر جب بیدار ہوں گے تو پھر سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے دین کے حقوق کے لیے، اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور میں جناب سردار عتیق احمد خان سے کہوں گا کہ یہ جو FATF کے ڈنڈے کے نیچے ایک رات میں 33 قوانین پاس کیے گئے ہیں، جن میں وقت کا قانون بھی ہے، اس کو غیر مشروط طور پر وِڈرا کیا جائے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علامہ علاء الدین صدیقی اور علامہ سلطان العارفین اپنی ساری زندگی کی مشقتیں، محنتیں، صلاحیتیں، قابلیتیں صرف کر کے قوم کے لیے ادارے بنائیں، اور حکومت کا کوئی عملدار ایک دن آئے اور کہے کہ میں چارج لینے ہیں؟ تو یہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے، اور آپ کو بیدار رہنا ہے۔ اس لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حرمین طیبین سمیت 57 مسلم ممالک اور پوری دنیا کی مسجدیں بند ہو گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسجدیں کھلی ہوئی۔ اس لیے کہ پاکستان میں منبر رسول اور مصلی رسول اور مسند تدریس
ریاست کی غلامی میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گی۔ اور جب تک پاکستان میں دین آزاد ہے، انشاءاللہ تعالی دین کے جانثار اور شہدائی اور ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے رہیں گے۔ وما علی الا البلاغ۔ سامعین، آپ سے مخاطب تھے مفتی اعظم پاکستان علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، اور کم جملوں میں تمام اداروں کو اور تمام طرح کے طبقات کو مؤثر پیغام دیا ہے۔ یہ آج کے اس کورس کی طرف سے ایک بہترین لائن ہے۔ اب وہ مرحلہ قریب آ گیا ہے کہ جس مرحلے کے لیے، جس لمحے کے لیے پورا سال مریدین آپ سارے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ آئیں، اپنے ملفوظات سے، اپنے